اس جنت کا تذکرہ۔ آقا کریم نے فرمایا وہ جنت جس کی جستجو ہر نبی نے کی ہے، ہر ولی نے کی ہے، ہر غوث قطب ابدال نے کی ہے، ہر مومن اور ہر گناہگار نے کی ہے، ہر انسان نے جنت کی طلب کی ہے، تو میرے صحابہ، میرے غلاموں اور قیامت تک میرا کلمہ پڑھنے والوں سن لو، جنت کی کنجی تمہارے پاس ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آقا کریم نے فرمایا چاہو تو جنت کا دروازہ اپنے لیے کھول لینا، چاہو تو اپنے لیے دروازہ جنت کا بند کر لینا۔ یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ آقا کریم نے اپنے لب اقدس مبارک کھولے اور فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنت۔ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں سن لو، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کو تھام لیا، جس نے نماز کی پابندی کی، جس نے نماز کو پڑھا، جس نے نماز میں قیام و قرات، رکوع و سجود خشوع و خضوع کے ساتھ کیا، میں محمد گواہ ہوں، وہ اس کے لیے جنت کی کنجی وہ نماز ہے۔ جو جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو جنت کہے گی آ نمازی آ، تیرے لیے دروازہ کھلا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ نماز کا ہے۔ فرمایا وہ دروازہ کھلے گا نمازیوں کے لیے، آ جاؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سن کر دل میں سرور پیدا ہوتا ہے کہ ہائے کہ جنت کی کنجی بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کی قدر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کنجی نماز ہے، تو نماز کی کنجی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالطَّہَارَةُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ جنت کو حاصل کر لے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جو چاہتا ہے اس کی نماز قبول ہو، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اس کی نماز اس کے منہ پر نہ ماری جائے، اس کی نماز بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر آسمانوں سے نیچے نہ گرائی جائے۔ جو چاہتا ہے اس کی نماز سے بدبو نہ آئے، تو آقا کریم نے فرمایا وہ سن لے، اس کی کنجی جو نماز کی کنجی ہے وہ طہارت ہے۔ اگر بندے کی نماز اچھی ہے تو طہارت کی وجہ سے ہے، بندے کی نماز قبول ہوگی تو طہارت کی وجہ سے ہوگی۔ اگر اس کی نماز جو ہے نامقبول ہوگی تو طہارت نہ ہونے کی وجہ سے ہوگی۔ تو میں نے بتا دیا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، نماز کی کنجی جو قبول ہونے کی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ طہارت ہے۔